بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الجمعہ۔ اس سورت میں سورۃ جمعہ میں کیا ٹاپک ہے؟ جمعے کی نماز جب اذان دی جاتی ہے تو اس وقت تم بزنس وغیرہ چھوڑ کے جمعے کی نماز کے لیے آ جاؤ، یعنی کہ جمعے کی نماز کا ذکر ہے۔ جمعہ سے ہی ہم کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کس کا ذکر ہے؟ جمعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، ہم لوگ جو بولتے ہیں زبان میں جمعہ 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 کر کے، یہ کمزور ہے۔ یہ جو گرامر جو ہے نا اس میں یہ جو ہم بولتے ہیں کہ جمعہ جمعہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل کیسا بولنا ہے؟ جمعہ میم کے اوپر پیش، جمعہ میم کے اوپر پیش۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ جمعہ آ گیا ہے، جمعہ آ گیا، نہیں، میم کے اوپر ہم جزم لگاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ میم کے اوپر پیش ہے۔ دیکھیے آپ، سورۃ الجمعہ میم کے اوپر پیش ہے۔ چلیے ہم اس سورت میں جو ہے نا جمعے کی نماز کی اہمیت کا جو ہے نا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ سب سے پہلے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں، اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کے نام اعمال میں 1000 نیکی لکھی جائے گی، 1000 برائیاں اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ یسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اللہ ہی کے لیے۔ کون تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے؟ ما فی السماوات، جو آسمان میں ہیں، پرندے چرندے فرشتے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ پہاڑ، یہ زمین، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سب کا سب جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر میں ہم گزر چکا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، ہمارے اس کھانے کے دانے سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن یسبحو کا اصل معنی کیا ہے؟ یسبحو کا اصل جو معنی دو معنی ہے۔ ایک، اب بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جو دانا ہے نا اب بھی ریسنٹ اب بھی تسبیح بیان کرتی ہیں، فیوچر میں بھی بیان کرتے رہیں گے۔ یہ پتھر، یہ پہاڑ آج بھی، یعنی کہ اب بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، فیوچر میں بھی بیان کرتے رہیں گے۔ یسبحو عربی گرامر میں فعل مضارع بولتے ہیں، اس کا دو ترجمہ ہے۔ ایک، اب بھی تسبیح بیان کرتی ہیں، فیوچر میں بھی بیان کرتے رہیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ کہتی ہیں کہ تم اب بھی تسبیح بیان کرو، ہمیشہ ہمیشہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد الملک، بادشاہ ہے، اللہ ہی جو ہے نا بادشاہ ہے۔ القدوس، قدوس کا دو معنی ہے۔ ایک مبارک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مبارک ہے، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک اور جو ترجمہ ہے القدوس کا، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسا کہ یہودی بولتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائی بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ قدوس یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ القدوس کا دو ترجمہ، ایک ہے کہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ، دوسرا القدوس اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسا کہ عیسائی بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قدوس یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ تمام لوگ جو ہے نا جھوٹے ہیں۔ العزیز، کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ الحکیم، اللہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 2 آسان ہے۔ آیت نمبر 2 میں کیا بات بتائی گئی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ عرب میں بھیجا، سعودی عرب میں اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو جو ہے نا قرآن پڑھ کے ان کو بتائیں. اسی طرح ان کو کیا سکھائے؟ قرآن حدیث سکھائے. ہمارے نبی سعودی عرب کو آئے کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو جو ہے نا قرآن کی تعلیم دے، ان کو شرک سے پاک کرے اور ان کو جو ہے نا قرآن حدیث کی تعلیم دے. کیونکہ یہ جو ہمارے نبی آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے. ہمارے نبی آنے سے پہلے یہ تمام لوگ جو ہے نا گمراہی میں تھے. ہمارے نبی آ کر ان کو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. اتنے ہی بات یہاں ذکر ہے. دیکھیے، ہو اللہ تعالی الذی جو بعثا بھیجا ہے کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فی الامیین، امیین کسے بولتی؟ ہم بولتے ہیں کہ یہ نبی امی ہیں. امی کسے بولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ایک جو اس کا ترجمہ ہے عرب، ایک جو ترجمہ عرب جو سعودی عرب ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کہاں بھیجا؟ فی الامیین، سعودی عرب میں بھیجا. امی کا ایک مطلب عرب ہے، ایک جو معنی عرب ہے، یعنی کہ سعودی عرب میں ہمارے نبی کو بھیجا. امی ایک اور جو ترجمہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. مثال آپ دیکھیں گے، ہمارے نبی آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی تھے. یہودیوں کے پاس تورات تھا، عیسائیوں کے پاس انجیل تھا. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ تھے، جو کافر تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کو بولتے ہیں امی، وہ قوم جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. یہود و نصارہ کے پاس یعنی کہ 3 گروپ تھے ہمارے نبی آنے سے پہلے. ایک یہودی، ان کے پاس تورات تھا. ایک اور عیسائی جن کے پاس انجیل تھا. ایک اور تھے کافر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ وہ قوم جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا ان کو بولتے ہیں کہ امی. ایسے قوم کی طرف اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین، امی کا ایک مطلب عرب ہے. ایک اور ایسا قوم جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. ایک اور جو معنی جو مشہور ہے وہ ہم لا یکتب، آپ سے نہیں لکھتے تھے. امی کا معنی ہمارے نبی کو لکھنے نہیں آتا تھا. لا یقرأ، ہمارے نبی پڑھنے نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تیسرا، ہمارے نبی کو جو نا حساب کرنے بھی نہیں آتا تھا. 1 2 3 4 5 ایسا حساب بھی نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بولتی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے نہیں آتا ہے، لکھنے بھی نہیں آتا ہے اور حساب کرنے بھی نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، یعنی کہ مہینے اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی کہ 10 10 10 اس طرح. یعنی کہ ہمارے نبی کو حساب کرنے بھی نہیں آتا تھا. یہاں ایک بات یاد رکھیں، جیسا کہ ہم میں سے کوئی انسان ہوتا ہے، جیسا کہ زید ہے، اسے پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، لکھنے بھی نہیں آتا ہے، حساب کرنے بھی نہیں آتا ہے. ہم زید، یہ عیب ہے، زید کے لیے عیب ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے نہیں. یہ پہلی بات یاد رکھیں. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. یہ ہمارے نبی کے لیے جو ہے نا بلند مقام ہے. ہمارے نبی کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ کئی حشر کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے نبی کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قیامت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں تمام چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے حکم سے. ہمارے نبی امی تھی، یہ ہمارے نبی کے لیے تعریف ہے. اگر زید ہے، ہم میں سے کسی کو پڑھنے نہیں آتا ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے نا جہالت ہے، عیب ہے ہمارے اندر. اگر ہم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو یہ ہمارے لیے عیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں بولیں گے ہم. اگر ہمارے لیے جو ہے نا، اگر ہم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو ہمارے لیے جو ہے نا اندر عیب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عیب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قیامت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں. یعنی کہ امی کا پورا 3 معنی ہے. ایک عرب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ہمارے نبی کو بھیجا. تیسرا، ایک ایسی قوم جن کے پاس کتاب نہیں تھی. یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھا، اس کے علاوہ کسی قوم، اس کے علاوہ جو کافر ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا، ان کو بولتے تھے امی. یعنی کہ ایسے قوم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تیسرا جو معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. ہاں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ بلکہ قریش جو لوگ تھے ان کو بھی پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. نحن امت امی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے قریش، ان کو بھی پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. یعنی کہ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو ہمارے اندر عیب ہے، کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عیب نہیں ہے، بلکہ ان کی مقام اور بڑھ جاتا ہے.
ان کا مقام جو ہے نا اور بڑھ جاتا ہے. وہی اللہ نے بھیجا فی الامیین ہمارے نبی کو عرب میں رسولن ایک رسول بنا کر منہم ان میں سے, یعنی کہ سعودی عرب میں کئی لوگ تھے, اللہ نے ہمارے نبی کو انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو تلاوت کرتے ہیں علیہ ان پر آیاتی ہماری آیتیں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, قوم والوں کو جو ہے نا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. اور کیا کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسرا کام وہ یزکیہم ان کو پاک کرتے ہیں. کس سے؟ شرک سے, بدعت سے, شرک سے جو ہے نا ان کو پاک کرتے ہیں. تیسرا وَيُعَلِّمُهُمْ آپ سے ان کو سکھاتے ہیں کیا؟ الکتاب قرآن, والحکمہ سنت, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کنٹری کو آئے, وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے. ایک ان کو قرآن ان پر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, ان کو جو ہے نا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. دوسرا ان کو شرک سے پاک کرتے ہیں. تیسرا ان کو قرآن حدیث سکھاتے ہیں. یعلمہم الکتاب ان کو کتاب سکھاتے ہیں, یعنی کہ قرآن, والحکمہ سنت حدیث, قرآن حدیث جو ہے نا ان کو بتاتے ہیں. کن کو؟ عرب والوں کو. کیوں آپ سب ان کو قرآن حدیث پڑھ کر سناتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ان یہ کانو تھے من قبل ہمارے نبی آنے سے پہلے لفی ضلال گمراہی میں, مبین واضح گمراہی میں تھے. ہمارے نبی آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ واضح گمراہی میں تھے, بہت زیادہ گمراہی تھی زمانے جاہلیت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جو ہے نا ان کو قرآن حدیث پڑھ کر سناتے ہیں, قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, ان کو شرک سے پاک کرتے ہیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کنٹری ہی میں نبی کو بھیجا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سعودی عرب بھی جو ہے نا نبی کو بھیجا؟ اس کے علماء جو ہے نا کئی جواب دیتے ہیں. ان میں سے ایک جو مشہور جو جواب ہے, ان کے اندر جو ہے نا امانت داری تھی. ان کے اندر امانت داری, امانت میں پکے تھے وہ لوگ. تو اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اسی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتا ہے نا, علیم بذات الصدور, دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, امانت پہ پکے تھے. اس وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی کو کہاں بھیجا؟ سعودی عرب میں بھیجا. یہاں پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے صحابہ کے درمیان آپ سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو اسلام لا لے, لیکن کئی لوگ ہیں اور بھی اسلام لائیں گے. جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا اسلام لائیں گے. یعنی کہ ایک مرتبہ آپ سے بیٹھے رہتے ہیں, تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ تم تو اسلام لا لیں, لیکن اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں ملے لیکن وہ بھی اسلام لائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا وآخرین منہم, آخرین دوسرے ہی, منہم آپ کے علاوہ, یعنی کہ صحابہ تمہارے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جو اسلام لائیں گے. لما نہیں یلحقو ملے ہی بہم, یعنی کہ وہ ہمارے نبی سے نہیں ملے. لحقہ ملنا, لما نہیں, یعنی کہ کئی لوگ ہیں جو ہمارے نبی سے نہیں ملے لیکن وہ بھی جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے, جیسا کہ ہم لوگ ہیں. یعنی کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہی وآخرین منہم, دوسرے تمام لوگ, لما یلحقو بہم جو نبی سے نہیں ملے وہ بھی اسلام میں داخل ہوں گے. وہو العزیز, اللہ تعالیٰ عزیز ہے, الحکیم, اللہ تعالیٰ حکیم, اس کا جو بھی کام ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. یہ جو اسلام جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ, یہ اسلام, یہ توحید, یہ دین, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ, اللہ اس کو دیتا ہے, من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام سے نوازتا ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل, فضل والا ہے, یعنی کہ اس اسلام کو جو ہے نا دوسروں تک پہنچاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے, عظیم اور عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اور عظمت والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا کہ آپ سعودی عرب میں آئے, ان کو قرآن حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ لوگ جہالت میں تھے. پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو ہے نا اور بھی کئی لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوں گے, جن لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی جو ہے نا کئی لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. یعنی کہ قیامت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے تمام لوگ آیت میں داخل ہو جائیں گے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. پھر اسلام جو ہے نا ایک عظیم فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ تمام کو اسلام نہیں دیتے ہیں, تمام کو اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت دی دیتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت سے نوازتے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اگر آپ فقیر ہو, کنگال ہو,
آپ کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر آپ توحید پرست ہیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ اسلام پر جمے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ توحید پر جمے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ، یہ اللہ کی سب سے بڑی دین ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دین، یہ توحید اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ یہ دین اور توحید سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ نے تورات دی، لیکن یہودی تورات پر عمل نہیں کرے۔ اللہ نے ان کو تورات دیا لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیاں تمہاری مثال گدھے کی طرح ہے، جو گدھا اپنے اوپر جو ہے کتاب رکھا ہوا ہے، لیکن اسے گدھا کو معلوم نہیں ہے کہ کتاب میں کیا ہے کر کے، گدھا کو معلوم نہیں ہے کتاب میں کیا ہے کر کے۔ یہودی بھی ایسے ہی، ان کے پاس تورات تھا لیکن انہوں نے تورات میں کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ تورات پڑھتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال گدھے کی طرح ہے، جو گدھا اپنے اوپر جو ہے کتاب رکھتا ہے لیکن گدھا کو معلوم نہیں ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ اس طرح یہودیوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے کتاب میں کیا ہے۔ کتاب میں کیا ہے معلوم ہو رہا تو تبھی تو عمل کریں گے نا۔ یہ کتاب میں کیا لکھا ہے اگر ہم پڑھیں گے، معلوم کریں گے، تبھی تو ہم عمل کریں گے۔ تو یہودی نہ کتاب پڑھتے تھے نہ اسے تورات کو سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودی تمہاری مثال گدھے کی طرح۔ وہی اللہ نے فرمایا مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، مثال الذین جو حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھایا ہے، یعنی کہ اللہ نے حمل کا مطلب اٹھانا، یعنی کہ اللہ نے آپ کو تورات دے دیا، یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہودیوں کو اللہ نے تورات دی۔ حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھایا، یعنی کہ جن کو اللہ نے تورات دیا۔ ثم پھر لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ لم يحملوها کا اصل معنی یہودیوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، یعنی کہ تورات کو تو وہ اٹھا لیے جیسے کہ ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، اس طرح یہودی جو ہے نا تورات کو اٹھاتے ہیں لیکن لم يحملوها، لم نہیں، يحملوها اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہودی تورات کو اٹھا لے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرے، ان کی مثال کمثل، ان کی مثال ایسی ہے الحمار، گدھے کی طرح ہے۔ یحملو، گدھا اٹھاتا ہے، اسفارا، بہت سارے کتاب، گدھا جو ہے نا اپنے پیٹھ میں بہت سارے کتاب اٹھاتا ہے۔ اسفار کا مطلب بہت بڑی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب جو ہے نا اپنے اوپر اٹھاتا ہے گدھا، لیکن گدھا کو معلوم نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اس طرح یہودیوں کی مثال بھی ایسی ہے جو تورات تو ان کے پاس ہے لیکن وہ تورات کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تورات کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تین باتیں ہیں، ایک ہے کہ تورات کی بات، یعنی یہودیوں کی بات یہاں ذکر ہے، وہ تو ہم کو معلوم ہوا، یہودی کو تورات دیے اللہ نے لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے کیونکہ ان کے پاس تورات تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے گدھا کے پاس گدھا کے اوپر کتاب ہے، گدھا کو معلوم نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان قرآن رکھتا ہے اس کو نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے۔ دوسری جو تفسیر مفسرین نے کہا، ایک انسان کے پاس قرآن ہے، بس قرآن کیا ہے معلوم نہیں ہے، قرآن پڑھتے رہتا ہے بس اس کو کیا ہے معلوم نہیں ہے، گدھے کی طرح اس کی مثال، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ یہ دوسری مثال ہے۔ جس طرح یہودیوں کو اللہ نے تورات دیا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ گدھے کی طرح ہیں وہ لوگ، کیونکہ گدھا اپنے اوپر کتابیں رکھتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ کتابوں میں کیا ہے۔ اس طرح اگر ہم کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، نعوذ باللہ وہ مسلمان گدھے کی طرح ہے۔ جو مسلمان قرآن نہیں سمجھتا ہے، اس کو نہیں پڑھتا ہے، وہ مسلمان گدھے کی طرح ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ سورہ جمعہ ہی میں اللہ نے آیت کو لایا۔ معلوم ہے کہ سورت میں کیا ٹاپک ہے، جمعہ ہے، یعنی کہ جمعے کے دن کا ذکر ہے۔ یہ گدھے کی مثال، یہ جمعہ سے ہم کیا کنیکٹ کریں گے؟ ایک مسلمان جمعے کے دن مسجد کو آتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی گدھے کی طرح ہے، وہ بھی گدھے کی طرح ہے۔ یعنی کہ جس طرح یہودیوں کے پاس تورات تھا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس طرح اگر کوئی مسلمان دین کی باتیں سنتا ہے پھر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن دین کی باتیں بیان دی جاتی ہے، اگر لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے۔ گویا کہ تین تفسیر ہو گئے، ایک یہودی
جب انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہودی تم گدھے کی طرح ہے. جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, اس طرح تم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جو نا تورات میں کیا ہے. دوسری تفسیر مسلمان. آج ہم لوگ قرآن سجا کے رکھتے ہیں, بس ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے, تو وہ مسلمان بھی گدھے کی طرح ہے. جس طرح گدھا کو معلوم نہیں کہ اس کے پیٹ میں جو کتاب ہے اس میں کیا ہے, تو اس طرح مسلمان بھی گدھے کی طرح ہے جس کو جو ہے نا معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری مثال بھی نعوذ باللہ گدھے کی طرح ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ خوارج جو لوگ ہیں, گمراہ جو فرقہ, قرآن تو اتنا اچھا پڑھیں گے, اتنا اچھا پڑھیں گے, یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم, قرآن تو بڑے اچھے انداز میں پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی کہ قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے, سمجھنا ہے, یہ اصل چیز. تیسری جو تفسیر ہے, جمعے کے سورہ جمعہ میں اللہ نے کیوں لایا, جمعے کے دن ہم بیان سنتے ہیں, اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے نعوذ باللہ گدھے کی مثال ہے, ہماری بھی مثال جو ہے نا گدھے کی طرح ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سورہ جمعہ میں یہ آیت لاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بئس, کیا ہی بری مثال ہے, القوم, ایسے قوم کی, بئس مثل, کیا ہی بری مثال ہے, القوم, ایسی قوم کی, الذین, جنہوں نے, کذبوا, جھٹلایا, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو, یعنی کہ انہوں نے, یہودیوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اللہ نے اس کی مثال دیتی ہے, بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, جو قوم اللہ کی آیت کو جھٹلاتی ہے, قرآن کو جھٹلاتی ہے, سب سے بری قوم ہے. جو انسان قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے وہ سب سے برا انسان ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم, اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہودی, یہ جو یہودی جو ہے نا, وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اللہ کے دوست ہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کے دوست ہیں, دنیا میں مسلمان, عیسائی, کوئی بھی نہیں, صرف ہم جو ہے نا اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ تم کہتے ہیں یہودی تم اللہ کے دوست ہیں, تو موت کی خواہش کرو. تم تو اللہ کے دوست ہیں نا, اللہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. تم بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, تو موت کی تمنا کرو. یہودی کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے, کیونکہ برا انسان کبھی موت کی خواہش نہیں کرتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری زندگی عذاب رہ جائے گی, میری زندگی عذاب رہ جائے گی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں کو کہتے ہیں کہ قل, اے نبی آپ کہہ دو, یا ایھا الذین, اے لوگوں, یا ایھا, اے الذی, جو, ہادو, ہادو مطلب یہودی, اے یہودی, اے یہودی, جیسا کہ یا ایھا الذین آمنو ہم بولتے ہیں اے ایمان والو, یہ اسی طرح یہاں یا ایھا الذین ہادو, اے یہودی, ان زعمتم, تم گمان, زعم تم گمان کرنا, اے یہودی تم گمان کرتے ہو, انکم, بے شک تم, اولیاء للہ, تم اللہ کے دوست ہیں. اولیاء مطلب دوست, کس کے, اللہ کے دوست ہیں, من دون الناس, لوگوں کے علاوہ. یعنی کہ یہودی بولتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف ہم اللہ کے دوست ہیں. من دون الناس, دون کا مطلب علاوہ, الناس لوگ. یہودی بولتے ہیں کہ تمام لوگوں کے علاوہ ہم صرف اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست کا مطلب یہودی بولتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحبہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. یعنی کہ یہودی بولتے تھے کہ ہم اللہ کے ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. پھر یہودی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, یہودی یہ کہتا ہے کہ صرف ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے, ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ مطلب اولیاء اللہ کا کیا مطلب, یہودی بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, اس کا مطلب یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور صرف ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. چلو یہودی جیسا کہ تم گمان کرتے ہو تم اللہ کے دوست ہیں, تم اللہ کے ولی ہیں, تم ہی جنت میں داخل ہوں گے, فتمنوا الموت, بس تمنو, تم خواہش کرو, الموت, موت کو, موت کی تمنا کرو. یہودی تم بولتی ہیں کہ تم اللہ کے چہیتے ہیں, تم ہی صرف جنت میں داخل ہوں گے, فتمنوا الموت, تم موت کی خواہش کرو. کیونکہ نیک انسان وہ خواہش کرتا ہے کہ میری موت آئے, تو کیونکہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا اللہ تو اس کے لیے جنت میں داخلہ دیں گے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے. لیکن نیک انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے. یہ کافر, یہ یہودی جھوٹے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتمنوا الموت, اللہ کے حکم سے کہا کہ اے یہودی تم موت کی خواہش کرو. تم بولتی کہ تم اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں, چلو موت کی خواہش کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہیں تو. یعنی کہ آیت نمبر 6 میں
اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہتی ہیں کہ یہودی تم بولتی ہیں کہ تم اللہ کے دوست ہیں، تمہارا علاوہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، چلو تم موت کی خواہش کرو اگر تم سچے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتی ہیں کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وَلَا کا مطلب نہیں، يَتَمَنَّهُ نو یعنی کہ وہ موت کی خواہش نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، یہودی کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کرے گا، ابداً کبھی بھی، یعنی کہ معلوم ہے کہ وہ برے انسان ہیں، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ انہوں نے گناہ کیا ہے یہودیوں نے، اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، یہودی کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، ان کے گناہ، ان کی نافرمانی ان کو معلوم ہے، اس وجہ سے یہودی کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کرے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالم کون ہے، اسی وجہ سے ایک مومن جو ہے نا، بلکہ یہودی موت کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ موت کو یاد کرے، جیسے کہ ترمذی کی مشہور حدیث ہے، اکثروا ذکر هذه اللذات، اے لوگوں تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیزوں کو یاد کرو، وہ کون سی ہے؟ موت، تم موت کو یاد کرو، اکثروا ذکر هذه اللذات، یعنی کہ تم بہت زیادہ موت کو یاد کرو۔ بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدوا انفسکم بالموت، تم ایسا سوچو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے، عدوا انفسکم بالموت، یعنی کہ یہ یہودی کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، جب ایک مسلمان کے ہمیشہ جو ہے نا موت کو یاد کرنا ہے، موت کی خواہش نہیں، موت کو یاد کرنا ہے، قبرستان جانا ہے، ہر انسان کہ اصل اس کی زندگی جو ہے نا، جتنی سال مٹی کے اوپر رہتا ہے، زمین کے اوپر، اس سے زیادہ سال اسے زمین کے نیچے رہنا ہے، اصل تیاری اس کی ہونا چاہیے، زمین کے نیچے جو اصل جو گھر ہے ہمارا، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہودی کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قل، اے محمد تم کہہ دو، ان الموت، بے شک موت، الذین جو، تفرون من، تم اس سے بھاگتے ہو، فر یفر بھاگنا، اے لوگو، الذین جو، تفرون من، تم موت سے بھاگتے ہو، تمام لوگ جو آج موت سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فإنہ، بے شک وہ موت، ملاقیکم، تم سے آ کر ملے گی، موت سے تم بھاگتے ہو لیکن موت تم سے آ کر ملے گی، ملاقیکم، لاقی ملنا، موت آ کے تم سے ملے گی۔ اب موت ملنے کے بعد، اب روح قبض ہونے کے بعد، ثم پھر تردون، پھر اس کو لوٹایا جائے گا، الی عالم الغیب، عالم جاننے والا، غیب کو جاننے والا، یعنی کہ اللہ کی طرف ہمارا روح کو جو نا لوٹائی جائے گی، روح قبض ہونے کے بعد ہمارا روح کو جو نا آسمان کی طرف لے کر جائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ موت لینے کے بعد، موت آنے کے بعد، پھر ثم پھر تردون، پھر اس کو لوٹایا جائے گا، الی عالم الغیب، غیب کی جاننے والا، یعنی کہ اللہ کی طرف اس روح کو جو نا لوٹایا جائے گا، وہ شہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کی بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ جو چھپ کر جو چیز ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کھلم کھلا جو چیز ہوتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فینبئکم، پس اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، یعنی کہ سورہ جمعہ میں سب سے پہلی جو بات ہے، ہم جمعہ بولتے نہیں بولنا چاہیے، جمعہ میم کے اوپر پیش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ یسبحو، یعنی کہ اس کا دو ترجمہ، یعنی کہ اب بھی تسبیح بیان کرتی، یعنی کہ ہمیشہ تسبیح بیان کریں گے۔ قدوس کا دو معنی ہے کہ مبارک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوسرا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جو مشرکین، جو عیسائی جو بولتے ہیں کہ عیسیٰ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، قدوس یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ نے دوسری آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سعودی عرب میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور ان کو شرک سے پاک کرے، ان کو قرآن حدیث کی تعلیم دے۔ کتاب والحکمہ مطلب حدیث، قرآن حدیث دونوں۔ امیین کے ایک معنی جو ہے نا عرب، یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سعودی عرب میں بھیجا۔ امیین کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھا تورات، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھا انجیل، اس کے علاوہ جو لوگ تھے کافر ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا۔ امیین کا ایک معنی ایسی قوم جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو بھی امی بولتے ہیں۔ یہ دوسرا۔ تیسرا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ امی وہ قوم جن کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں ہے۔ اگر ہم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو یہ ہمارے لیے عیب ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہمارے نبی سے نہیں ملے وہ بھی انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ اسلام جو نا اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کو اللہ نے تورات دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہودیوں کی مثال گدھے کی طرح ہے، گدھا اس کے اوپر کتابیں رکھی جاتی ہے، تو گدھا کو معلوم نہیں کہ کتاب میں کیا ہے، تو یہود بھی ایسے ہی گدھے کی طرح جن کو معلوم نہیں کہ کتاب میں کیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان آج بھی
اس قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں کہ اوپر کتاب میں کیا ہے، اس طرح وہ مسلمان بھی گدھے کی طرح ہے جس کو قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ تیسرا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں جو ہے نا، جمعے کے سورہ جمعہ میں کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ جو لوگ جمعے میں بیان سنتے ہیں اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ان کی مثال بھی جو ہے نا گدھے کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں یہ فرماتی ہیں کہ اے نبی تم یہودیوں سے کہہ دو، کیونکہ یہودی یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ، کیونکہ یہودی یہ بولتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، اس طرح یہودی بولتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہودیوں کا گمان ہے وہی جو ہے نا اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو موت کی خواہش کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 7 میں یہودی کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیوں موت کی خواہش نہیں کریں گے یہودی؟ کیونکہ بما قدمت ایدیہم، ان کو معلوم ہے کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے بہت سارا گناہ کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لوگوں تم موت سے بھاگتے ہو لیکن جہاں کہیں بھی جاؤ موت تم سے آ کر ملے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم چاروں طرف دیوار بھی ہو سخت، یعنی کہ پورا جو ہے نا پیک ہے، وہاں بھی جو ہے نا ملک الموت آ کر جو ہے نا آپ کی روح قبض کریں گے، یعنی کہ پھر روح کو جو ہے نا لوٹائیں گے کس کے پاس؟ عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، کون ہے؟ اللہ کی طرف روح کو لوٹائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو شہادہ ظاہر اور باطن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یہاں تک الحمدللہ سورہ جمعہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔